پڑھا ہے کہ پرانے وقتوں میں ابو نصر سیاد نامی ایک شخص اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ انتہائی غربت کی زندگی گزار رہا تھا۔ انتہائی قسمہ پرسی کی حالت اور گھر میں بھوک نے ڈیرے جما رکھے تھے۔ فاقوں کی سی صورتحال تھی۔ ایک روز بیوی اور بچے کی بھوک نے جب شدت اختیار کی تو ان کی سسکیاں ابو نصر سے برداشت نہ ہوئی، چنانچہ وہ رزق کی تلاش میں گھر سے نکل آیا۔ راستے میں اس کی ملاقات عالم دین بزرگ احمد بن مسکین سے ہوئی۔ اس نے اپنی ساری غربت کا احوال بزرگ کو بیان کر دیا۔ بزرگوں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور دریا پہ لے گئے، جا کر کہا کہ 2 رکعت نماز نفل ادا کرو۔ جب اس نے 2 رکعت پڑھ لیے تو اس کے ہاتھ میں ایک جال تھمایا اور کہا بسم اللہ پڑھ کے اسے دریا میں ڈال دو۔ ابھی جال ڈالا ہی تھا کہ بہت بڑی مچھلی جال میں پھنس گئی۔ جب مچھلی کو باہر نکالا تو بزرگوں نے کہا کہ ایسا کرو، اس مچھلی کو بازار میں لے جاؤ اور فروخت کرنے کے بعد جو بھی معاوضہ ملے اس قیمت کا کچھ کھانے کو خرید لو اور جا کر اپنی بیوی اور بچے کا پیٹ بھرو۔ ابو نصر سیاد بازار چلا گیا، جا کر مچھلی فروخت کی، جو بھی قیمت اور معاوضہ ملا اس کے عوض ایک میٹھا اور ایک قیمے والا نان خریدا اور دوبارہ احمد بن مسکین کی بارگاہ میں آ گیا۔ کہا محترم آپ بھی اس میں سے کچھ لے لیں۔ تو بزرگوں نے کہا کہ دیکھو اگر تم نے جال اپنے لیے پھینکا ہوتا تو کوئی بھی مچھلی نہیں آنی تھی، اور میں نے اگر اپنی کسی ضرورت کے لیے تمہاری مدد کی ہوتی تو میں ضرور لے لیتا، لیکن میں نے تمہاری مدد صرف اللہ کی رضا کے لیے کی ہے، لہٰذا چلے جاؤ، جا کر اپنی بیوی اور بچے کا پیٹ بھرو۔ ابو نصر نان لے کر اپنے گھر کی طرف چل پڑا کہ راستے میں کیا منظر دیکھتا ہے کہ ایک ماں اور بچہ بھوک کی شدت سے نڈھال ہیں۔ دونوں کی آنکھوں میں اور چہروں میں بھوک کے آثار واضح دکھائی دے رہے ہیں۔ بچے کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ابو نصر کے قدم رک گئے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ گھر میں جنہیں چھوڑ کے آیا تھا وہ بھی ایک ماں اور بیٹا تھے، وہ بھی میرے رب کی مخلوق ہیں، اور جو سامنے بھوک کی شدت سے نڈھال ہیں یہ بھی ایک بیٹا اور ماں ہے جو اللہ کے بندے ہیں۔ انہیں کھلانا اور انہیں کھلانا بات تو ایک ہی ہے، لہٰذا پہلے انہیں کھلاتا ہوں، گھر جانے تک اللہ کوئی اور وسیلہ پیدا کر دے گا۔ اس کا یہ توکل تھا۔ اس نے وہ نان اس بچے کو پیش کر دی اور کہا کہ بیٹا کھاؤ، اور ماں سے کہا کہ لو تم بھی کھاؤ۔ اپنے بچے کو کھاتے دیکھ کر ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بھوک کی شدت سے نڈھال بچے نے جب نان دیکھا تو اس کی آنکھوں میں اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ جب انہوں نے پیٹ بھر لیا تو ابو نصر پھر بوجھل قدموں کے ساتھ گھر کی طرف چل پڑا کہ گھر جا کر اب اپنے بیوی اور بچے سے کیا کہوں گا، اور اللہ سے یہی التجا کر رہا تھا کہ کوئی وسیلہ پیدا کر دے۔ ابھی راستے سے گزر ہی رہا تھا کہ ایک ہجوم نظر آیا۔ ایک شخص بآواز بلند کہہ رہا تھا کہ کوئی میری ابو نصر سے ملاقات کروا دے۔ جب لوگوں نے ابو نصر کو دیکھا تو کہا کہ لو یہ ہے ابو نصر، جو بات کرنی ہے اس سے کرو۔ اس شخص نے کہا کہ میں نے تمہارے والد سے 30,000 درہم ادھار لیے تھے، میں یہ اسے لوٹانا چاہتا تھا، چونکہ وہ فوت ہو گیا ہے لہٰذا یہ رقم تمہاری ہوئی۔ ابو نصر بیٹھے بیٹھے راتوں رات امیر ہو گیا۔ اس کے بعد اس کے کئی گھر اور تجارت کے کئی قافلے بڑھتے چلے گئے۔ اللہ نے برکت ڈال دی، وہ اتنا امیر ہو گیا کہ پھر وہ ایک لمحے بیٹھے بیٹھے 1,000 درہم صدقہ و خیرات کر دیا کرتا تھا، اور بڑی خوشی کے ساتھ ابو نصر کہتا ہے کہ میں اس بات پہ اترایا کرتا تھا کہ میں آج کتنے لوگوں کی کفالت کر رہا ہوں۔ کہتا ہے کہ ایک رات میں سویا، رات میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میدان حشر سجا ہے اور ترازو لگا دیا گیا ہے، مجھے ترازو پہ لا کے کھڑا کیا گیا تو میں بڑا خوش تھا کہ ابھی میرا نامہ اعمال تولا جائے گا تو اس میں سے 1,000 درہم کے جب صدقہ و خیرات نکلیں گے، نیازیں نکلیں گی تو الحمدللہ میں بخش دیا جاؤں گا، لیکن جب ایک پلڑے میں نیکیاں رکھی گئی، صدقہ و خیرات رکھے گئے، اور دوسرے میں گناہ رکھے گئے تو گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا اور نیکیوں کا پلڑا اوپر آ گیا۔ میں بہت پریشان ہوا۔ میں نے پوچھا کہ میرے وہ صدقات، میری وہ جو نیازیں تھی، وہ جو میں نے لوگوں میں اشرفیاں تقسیم کی تھی، وہ کدھر گئی؟ ترازو تولنے والوں نے مجھے بتایا کہ اس میں تمہاری نفس کی خواہش شامل تھی، اس میں تمہاری ریاکاری شامل تھی، احساس برتری شامل تھا، لہٰذا وہ بہت ہلکے ہو گئے ہیں۔ کہتا ہے کہ میری آنکھوں میں آنسو تھے کہ منادی کرنے والے نے اعلان کیا کہ ابو نصر کی کوئی اور نیکی ہے، تو بتانے والے نے بتایا کہ ہاں اس کے 2 نان ہیں، لہٰذا ان کو تولا جائے۔ کہا جب ان نان کو میری نیکیوں کے پلڑے میں رکھا گیا تو پلڑا تھوڑا بھاری ہونے لگا، لیکن ابھی بھی میری بخشش کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے کہ منادی کرنے والے نے پھر کہا کہ کوئی اور نیکی باقی ہے، تو بتانے والے نے بتایا کہ ہاں ایک ماں کے آنسو ہیں جسے نیکیوں کے پلڑے میں تولا جا سکتا ہے۔ جب اس ماں کے آنسو رکھے گئے تو بالکل
गुनाहों के बराबर पलड़ा आ गया। फिर कोई उम्मीद जागी कि शायद मैं बख्श दिया जाऊं। फिर मुनादी करने वाले ने कहा कि कोई और नेकी है, तो कहा गया कि जी हाँ, एक बच्चे की मुस्कुराहट है जो भूख की शिद्दत से निडाल था, तो अबू नसर ने उसे खाना खिलाया था। कहा जब उस बच्चे की मुस्कुराहट रखी गई तो मेरा नेकियों का पलड़ा भारी हो गया और मुझे निजात का परवाना थमा दिया गया। कहा ख्वाब ही था लेकिन मेरी खुशी का कोई आलम नहीं था। और हर बढ़ाकर जब उठा तो चेहरे पर खुशी और गम के आसार मिला जुला तासुर था और फौरन कह उठा कि हाँ, अगर उस रोज जाल मैंने अपने लिए डाला होता तो एक भी मछली नहीं आनी थी, और अगर नान अपने लिए खरीदे होते तो आज मेरी निजात भी नहीं होनी थी। इस वाक़े से हमें यही सबक मिलता है, खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनू में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। अगर आपकी जिंदगियों में अंधेरे फड़ने लगें तो चुपके से किसी प्यासे दिए में तेल भराया करें, आपकी जिंदगियों में रोशनी आ जाएंगी। वासिफ अली वासिफ अल्लाह रहमा फरमाते हैं, जिन लोगों ने लंगर खाने खोल दिए हैं वो कभी मोहताज नहीं होंगे। इस कायनात के सफ़र में अगर कोई चीज़ आसमानी है तो वो मोहब्बत है। और हज़रत अली करमल्ला वजहुल करीम फरमाते हैं कि वो खाना जो हम खुद खाते हैं उससे बदबू पैदा होती है, लेकिन जो दूसरों को खिलाते हैं उससे खुशबू पैदा होती है। कल रोज़े क़यामत हम एक एक नेकी को तरसेंगे, लेकिन इस दुनिया में रहते हुए हमने जो दूसरों के लिए आसानियां तकसीम की होंगी, उनके चेहरों पे जो खुशियां लेके आए होंगे, उनको हमारी तरफ से कोई भलाई पहुंची होगी, वही हमारी निजात का ज़रिया होगी। अल्लाह आसानी हासिल और तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। सलाम पहुंचे।